ناظرین چند حسب حال باتوں کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور آپ کے اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. یار جنید یہ جو ورلڈ لیول کے اوپر یہ انعام دیا جاتا ہے نوبل پرائز برائے امن, یہ اس کی جو حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے یار؟ کس بنا پہ, کس کوالٹیز پہ یہ نوبل پرائز دیا جاتا ہے؟ کیا ہوتی ہیں اس کی بیسک ریکوائرمنٹس؟ کیا یہ کسی ایسے خامد کو بھی دیا جاتا ہے جو اپنے گھر میں امن قائم رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتا ہے؟ اگر نوبل پیس پرائز کے لیے کرائٹیریا اتنا آسان اور سیدھا سا ہوتا تو اور کیا چاہیے تھا؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. پاکستان کے حصے ہر سال ایک امن انعام آ جاتا. ہائے ہائے ہائے, ہم بھی ہر سال گلیوں میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, جیتے گا بھئی جیتے گا, اس بار جنید جیتے گا, جیتے گا بھئی جیتے گا, اس بار جنید جیتے گا, جیتے گا بھئی جیتے گا, اس بار جنید جیتے گا. ہائے ہائے ہائے, بڑی بات ہوتی ہے ایک کوئی پروگرام کے اینکر کو نوبل پرائز ہر سال ملنا. واہ واہ واہ, ہر سال اناؤنسمنٹ ہونی تھی. معزز خواتین و حضرات, ڈومیسٹک نوبل پیس پرائز کے لیے اس دفعہ 3 بندے نامینیٹ ہوئے ہیں. نمبر 1 جنید سلیم, نمبر 2 جنید سلیم, نمبر 3 جنید سلیم. اینڈ award goes to جنید سلیم. ویسے عزیز صاحب, اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا تو نوبل پیس پرائز کا پیس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس دفعہ کس کو ملا ہے؟ یورپی یونین کو. نہیں یار, ویسے یورپی یونین میں پیس تو ہے, ان کے اپنے ہاں پیس ہے نا, لیکن اقوام عالم میں امن کو برقرار رکھنے میں یورپی یونین کا کیا کردار ہے؟ You are right, it is پچھلے good. 5-10 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, دنیا میں جس جگہ پہ بھی جنگ ہے, جس جگہ پہ بھی فوج کشی ہوئی ہے, پھڈا ہے, وہاں پہ اس کے پیچھے یورپی یونین کی تائید و حمایت حاصل ہوگی امریکہ بہادر کو. بالکل ٹھیک بات ہے. ہر پھڈے میں, ہر لڑائی میں پیچھے سے اٹیں لے کے پہنچا ہے. عراق کی جنگ ہو یار, افغانستان کی لڑائی ہو, لیبیا کی خانہ جنگی ہو, شام میں خانہ جنگی کا معاملہ ہو, اور صرف لڑائی مار کٹائی تک بات محدود نہیں ہے. یہ جتنی معیشتوں کا, مطلب اپنے رکن ملک یونان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے میں اہم ترین کردار یورپی یونین کا ہے. تو صرف انسانیت کا ہی گلا نہیں گھوٹا, بلکہ معیشت کا ستیہ ناز کرنے میں بھی یورپی یونین کا ہمیشہ سے بہت اہم کردار رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ نا اب جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں جو نوبل پیس پرائز کا فیصلہ کرتی ہیں, وہ یعنی اس بات کو, حکمت عملی کو, اور یہ جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں ان کو, پروپیگنڈا کی, اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اگر اب نوبل پیس پرائز کی انٹیگریٹی کو برقرار رکھنا ہے, اس کی کریڈیبلٹی کو برقرار رکھنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک آدھ, یعنی خیرات کے طور پر کوئی ایک آدھ نوبل امن انعام جو ہے وہ اپنے مخالف نقطہ نظر کے حامل شخص یا ملک کو بھی دے دینا چاہیے. یہ میرا خیال ہے یہ یورپی یونین کو جو پیس پرائز ملا ہے نا, اس لیے ملا ہے کہ انہوں نے کئی ملکوں کو پیس دیا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, ایک بڑی اہم بات یہ کہ یہ جو الفریڈ نوبیل تھا اس کی بنیادی وصیت کے بھی یہ خلاف ہے. یعنی نوبیل نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مختلف تنظیموں کو یا مختلف ممالک کو یا ممالک کی تنظیموں کو یہ انعام دیا جائے گا. یہ عجیب و غریب فیصلہ ہے کہ انہوں نے 27 ملکوں کی اس تنظیم کا, اور ایسے 27 ملکوں کی تنظیم کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے جن کے چارٹر میں, یعنی یورپی یونین کا چارٹر تم اٹھا کے دیکھ لو, اس چارٹر میں کہیں پہ بھی امن کا ذکر تک نہیں ہے, بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی ایک رکن ملک پہ حملہ ہوگا تو وہ تمام یورپی یونین پر حملہ تصور ہوگا اور تمام ملک مل کر لڑیں گے. لڑائی کا ذکر ہے, جنگ کا ذکر ہے, امن کا تو نام تک نہیں ہے اس میں. یار ریاض شاہد صاحب بہت پہلے فرما گئے تھے, ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے تم ہی کہو. آئے ہائے یار, میرا گانا بڑا ہٹ ہوتا ہے. میرا خیال ہے یہ جو نوبیل پرائز ہے نا, نوبیل یہ صرف اسلام دشمن عناصر جو ہیں نا, یا مخالف عناصر جو ہیں اسلام کے, صرف ان کو دیا جاتا ہے. میں نے تو اس کی جتنی ہسٹری دیکھی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ رویہ بھی ہمارا درست نہیں ہے مسلمانوں کا, کہ ہر وقت ہم دشمن کی توپوں میں کیڑے تلاش کرتے رہیں اور اس طرح کی بددعائیں دیتے رہیں. ظاہر ہے کہ اگر ہمیں نوبل انعام حاصل کرنے ہیں تو یہ علم اور تحقیق کے میدان میں محنت کرنا ہوگی.
ان کو فالو کرنا ہوگا. یہ سیدھی سیدھی بات ہے. ہاں جہاں تک نوبل پیس پرائز کا معاملہ ہے اس میں ہمیشہ سے بے ایمانی کرتے رہے, اور آج تک کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں پیش کی جا سکتی جس میں نوبل پیس پرائز جو ہے وہ میرٹ پر دیا گیا ہو. یعنی اندازہ لگاؤ نا کہ ہمیشہ اتفاق 1 سال ہو سکتا ہے, 2 سال ہو سکتا ہے, ہمیشہ یہ اتفاق ہوتا ہے. ہمیشہ ان کے نقطہ نظر کے حامل افراد یا ملکوں کو یہ دیا جاتا ہے. 3 اسرائیلی وزراء اعظم کو نوبل پیس پرائز دیا گیا, اور تینوں وزراء اعظم ایسے ہیں جن کو باقاعدہ فلسطینیوں کا, ہزاروں فلسطینیوں کا خون بہانے کے الزام میں باقاعدہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا. یہ جو امریکی صدور کو ملا ہوا نوبل پرائز, تمہارے دوست اوباما سمیت آج تک 4 امریکن پریزیڈنٹس کو نوبل پیس پرائز مل چکا. دیکھو نا یہ کون سے کہیں جا کے ایتھوپیا یا کینیا میں لوگوں کی پنیاں مالش کرتے رہے, ظلم ہی کیے ہوئے ہیں. روزویلٹ کو دیا تھا نا, ایک تو اسپین کے خلاف جنگ لڑی تھی اس نے, اور دوسرا فلپائن میں نسل کشی کی تھی اس نے. یہ تھوڑی امن کی خدمت تھی اس کی. جب سے ہم لوگ تو پیدا ہوئے ہیں یہی سنتے آ رہے ہیں کہ امریکہ نے فلانی جگہ حملہ کر دیا, امریکہ نے فلانی جگہ حملہ کر دیا. کس چیز کا امن انہوں نے پیدا کیا؟ جمی کارٹر کو اس لیے دیا گیا تھا غالباً کہ اس نے ارجنٹائن میں ڈیتھ اسکواڈ بھیجے تھے. اور اوباما نے عراق اور افغانستان میں تھوڑے ترقیاتی کام کیے ہیں. افغانستان میں تو اس نے چھلیاں بھوننے والی وہ برودی ریڑیاں بھیجی ہیں, اور ساتھ وہ کینچی چھری تیز کرنے والی ڈرون مشینیں بھیجی. میری بات سنو, اگر یہ ایک حقیقت ہے تو یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے, اور ہمیں اس تلخ حقیقت کو فیس کرنا چاہیے کہ نوبل پیس پرائز کو تو ایک طرف رہنے دو, ظاہر ہے کہ وہ میرٹ پر نہیں دیے جاتے, لیکن جو دوسرے شعبہ زندگی میں نوبل انعام ملتے ہیں وہ تو بائی اینڈ لارج میرٹ کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں, بائی اینڈ لارج. اور اس میں امریکہ کی جو کنٹریبیوشن ہے صرف اپنے علم اور تحقیق کی بنیاد پہ وہ لاجواب ہے. یعنی صرف نیو یارک کے ایک سکول نے, برانکس ہائی سکول آف سائنس, یعنی اس کو نوبل پرائز ونرز کی فیکٹری کہا جاتا ہے, اور صرف اس ایک سکول سے فزکس اور کیمسٹری, صرف 2 مضامین میں نوبل انعام حاصل کرنے والے 8 طالب علم پیدا کیے جناب. ہائے ہائے ہائے, نہیں واقعی ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. حالانکہ ہمارے اس خطے میں بھی بڑا بڑا دانشور پیدا ہوا ہے, ہم نے اس کی بات پہ غور ہی نہیں کیا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا تو ہماری گلی میں ایک دانشور آیا کرتا تھا, اور بڑی اونچی آواز لگایا کرتا تھا, روپیے دیاں 2 طرح, ہن تسی نہ لو تے میں کی کراں. اس نے تو آواز ہی لگانی ہے نا, اب نہ کوئی غور کرے تو پھر وہ کیا کرے بیچارہ. لیکن سر آن اے سیریس نوٹ, مسلم کنٹریز میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں جو ڈیزرونگ ہیں, ان کی طرف آج سے کسی نے نہیں دیکھا. وہ لے سکتے ہیں اگر مسلمان ملکوں میں رہنے والا کوئی مسلمان شخص جو ہے وہ نوبل پیس پرائز یا نوبل انعام حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ وہ اپنی اس حکومت کی مخالفت کرے جو امریکہ کی آنکھ کا کانٹا ہے, فوری طور پہ انعام مل جائے گا. ایران کی شیریں آبادی ہو, یا چین کا باغی رہنما لیو شاوبو ہو, یا جو منحرف سوویٹ سائنٹسٹ تھا آندرے سخاروف, یہ لوگ ہوں, یہ آسانی کے ساتھ نوبل پیس پرائز حاصل کر لیتے ہیں. بات تو پھر وہی ہو گئی ہے نا, روپیے دیاں 2 طرح, ہن تسی نہ لو تے میں کی کراں. ہائے ہائے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقت تھا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, نئے فیشن ٹرینڈز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف فیشن ڈیزائنر ZVS. ہائے ZVS. تھینکس جونی, شکر ہے تم بھی ایٹ لاسٹ کچھ ٹرینڈی ہوئے ہو, ہائے کرنے لگ گئے ہو. اور میری بات سنو ذرا, تم نے کیا نئے ڈیزائن کے لیے ہی مجھے یاد کرنا ہوتا ہے, ویسے نہیں میں تمہیں یاد آتا. ظاہر ہے آپ فیشن ڈیزائنر ہیں, جب فیشن پہ بات کرنی ہوگی تبھی آپ کو بلائیں گے نا. مائنڈ اٹ, میں صرف فیشن ڈیزائنر ہی نہیں ہوں, مجھے باقی چیزوں کا بھی پتہ ہے. مجھ سے کوکنگ شو کروا لو مجھے. ZVS پلیز ٹھیک طریقے سے بیٹھو, آپ آن ایئر ہو. شاباش, بالکل اولڈ فیشن بات ہے. اس مائنڈ سیٹ سے آپ لوگ کب باہر نکلو گے؟ وہی پینڈوز باتیں. بزرگ بیٹھا ہوئے تو دے سرانی نہیں بہنا, چھوٹا بیٹھا ہوئے تو دے پواندی نہیں بہنا, پرانے بیٹھے ہوتے ہو کے دی گڑ گڑ نہیں اونچی کرنی. حد ہو گئی ہے. وہ بیٹھ کیوں, چھوڑو اس بات کو, کیا کہہ رہی تھی تم؟ آپ فیشن کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں. آپ فیشن کے بارے میں نہیں, میں کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ کسی قسم کی بھی آپ لوگ بات کر سکتے ہیں. کوکنگ شو کروا لو مجھ سے. تو کیا, ساری کوکنگ جانتا ہوں میں, بس لون مرچاں بات کٹ ہو جاتی. بس نمک ڈالنے لگوں, پیچھے سے میوزک لگ جائے تو پھر زیادہ ڈال دیتا ہوں. ایک دفعہ پیچھے سے کسی نے میوزک اونچا کر دیا, میں نے کسٹرڈ میں بھی نمک ڈال دیا.
ہر قسم کا شو کر سکتا ہوں میں اللہ کے فضل سے. آپ مجھ سے ستاروں کا حال پوچھنے کے لیے مجھے بلوا لو. اچھا آپ کو اسٹرالوجی بھی آتی ہے؟ اسٹرالوجی بھی آتی ہے, خالہ جی بھی آتی ہے. وہ کون سا اتنا کو بڑا کام ہے. پولیٹیکل شو کروا لو مجھ سے زیادہ اچھا ایسے کون کر سکتا ہے. تو اور کیا, سپورٹس کے شو کروا لو, کرکٹ پہ کمنٹری کروا لو. تم نے سپورٹس میں کیا کرنا ہے؟ تو جڑیاں چھکے چوکے تے نچن ڈیاں ہوندیاں نے, وہ کی کرن ڈیاں ہوندیاں, وکھرے ہی انہوں نے سیاپا پیا ہوندا. ان سے اچھا ہی میں کچھ نہ کچھ کروں گا. اچھا چلو چھوڑو اس فضول گفتگو کو. جس گفتگو کے لیے تم نے مجھے بلایا وہ کرو. یقیناً یا ونٹر ڈیزائننگ پہ بات کرنی ہوگی یا عید کے ڈریسز پہ بات کرے گا یہ. سردیوں میں کیا ڈیزائن کیا آپ؟ دیکھیں سردیوں کے میرے ڈیزائن بھی نیڈ بیسڈ ہوتے ہیں. نیڈ بیسڈ؟ ہاں, وہ کیا کہتے ہیں, ضرورت ایجاد کی مام ہے. یار ویسے یہ ضرورت ایجاد کی ماں تے ہوندی ہے, تا ابا کون ہوندا ہے؟ دفعہ کرو کدھر ٹور پہ ایسی رشتہ داریاں پھولن. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سردیوں میں ایسی ڈیزائننگ کرتا ہوں کہ لوگوں کی سردی بھی ڈک جائے اور فگر بھی نہ چھپے. اچھا, پینڈواں اگر بندے لوئی دیاں بکلاں مار کے نہ ٹور پہ. اس لیے میری ڈیزائننگ سردی چھپانے کے لیے بھی ہوتی ہے. جیسے یہ سردیوں میں یہ جو کھوتے کے اوپر بوری دیتے ہیں, یہ میرا ہی ڈیزائن ایجاد کیا ہوا. یہ آپ نے بتایا تھا؟ ہاں, میں نے دیکھا سردیوں میں ایک کمیار اپنے کھوتے کو ڈانگ کے ساتھ مار رہا. کھوتا بیچارہ نیچے سردی سے کٹھا ہوا. میں نے کہا قدلی انہوں مارن دیا, انہیں تینوں گال کٹی ہے. اچھا, کہتا کام پہ جانا ہے, اٹھتا نہیں ہے. میں کہا اترے آؤ تو اتنے بوری پا پہ کام تے ٹور پہ گا. ٹھیک ہے کھوتا ہے مگر ایڈا بھی کھوتا نہیں کہ اتنی ٹھنڈ چنجی لگا پھرے. کھوتا ہے کو ملانگتے نہیں نہ جڑا اتنی ٹھنڈ چ بھی بغیر قمیض دے لگا پھرے. کیا بات کرتے ہو ونٹر ڈیزائننگ کی, میں پائنیئر ہوں اس ڈیزائننگ کی. اچھا, تو اور کیا, یہ جو بندر کا گری پہن کے سورے جاتا ہے, یہ بھی پہلی دفعہ میں نے ڈیزائن کیا تھا. سردیوں میں ایک دفعہ ایک مداری میرے پاس آیا, مجھے آ کے کہتے ہیں جی وی ایس, کہتا ہے سردی بہت ہے, میرا بندر تماشا ہی نہیں کرتا. میں نے کہا میں اس کے لیے ایک گگری ڈیزائن کرتا ہوں, تم اس کو سسرال جانے والی آئٹم تیار کرواؤ. لاجک کے ساتھ ڈیزائننگ ہونی چاہیے نا. بندر نے اگر گگری پہنی ہوئی ہے تو لوگوں کو بتائے تو صحیح نا, سسرال جا رہا ہے اس لیے گگری پہنی ہوئی ہے. اپنے گھر چ تو بندہ چلو کچھا پا کے بھی لگا پھر. اچھا زی وی ایس صاحب, سردیوں کی بات تو ہو گئی, ابھی شادیوں کا بھی سیزن ہے, یہ بھی تو آپ ہی کا سیزن ہے. بور کام, میں شادیوں کا کام نہیں خوش ہو کے کرتا. ایک ہی طرح کی ڈیزائننگ ہوتی ہے, وہی شرارہ, وہی غرارہ, وہی لہنگا, فضول, صرف قیمت ہی کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. کوئی 8 لاکھ کا غرارہ ہے تو کوئی 20,000 کا غرارہ ہے. ڈیزائننگ میں کوئی اتنا ڈیفرنس نہیں ہوتا. تو میں تو کریشن میں خوش ہوتا ہوں, اس میں کچھ کریٹ ہی نہ کرنا پڑتا. وہی غرارہ, وہی شرارہ, وہی لہنگا, وہی دیگیں, کڑلوں فضول. You نہیں believe you me, جو بندہ بھی برائڈل ڈریس بنوانے آتا ہے صرف یہی کہتا ہے کہ اس پہ کام کر دو, اس پہ کام کر دو, اس پہ کام کر دو. کام کام اور صرف کام. بندہ پوچھے قائد اعظم نے کپڑیاں تے کام دا کیا سی تو انہوں نے دوجے کام دا آرڈر لایا, وہ کپڑیاں تے کام کرائی جاندے. اتنے وزنی ڈریسز بنواتے ہیں, میرا تے دل کرتا ہے 5,000 روپے کلو بیچاں کرنا. اچھا جی, یہ الیکشن سر پہ ہیں, الیکشنز کے سیزن میں تو تمہارا کام بند ہو جاتا ہوگا. ایویں بند ہو جاتا ہے. تم میری پولیٹیکل انوویشن سنو گے نا تو دنگ رہ جاؤ گے, بلکہ دبنگ رہ جاؤ گے. جیوندے رہن لوٹے جڑے کدی ادھو کھلوتے کدی ادھو کھلوتے. لوٹے سارے میرے بوتیک پہ آتے ہیں الیکشنز میں. اچھا جی, میں نے ایسی کیا خاص بات ہے؟ بینرز ڈیزائن کیے ہیں, ایسے ڈیزائننگ کی ہے بینرز کی, جس مرضی پارٹی میں چلے جاؤ بینر وہی چلے گا. اچھا, ہاں, کاف لیگ میں ہو تو بینر ایسے لگا لو, نون لیگ میں واپس چلے گئے ہو تو بینر پر تا لو, تحریک انصاف میں گئے ہو تو بینر لٹکا لو. بینرز کے علاوہ بھی بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے میری الیکشن میں.
جتنے بھی سیاستدان کھڑے ہوتے ہیں الیکشنز میں وہ مجھ سے شیروانی سلوانے آتے ہیں. ہاں تقریر شیروانی پہن کے ہی کرتے ہیں. جیڑا ملے چ دھوتی کرتا پا کے جو اگر آندا نا تقریر کرنے واسطے شیروانی پا لیندا. میں بھی دل تے پتھر رکھ کے سی دینا شیروانی. دل پہ پتھر کیوں رکھتے ہیں؟ شیروانی سیتے ہوئے ویسے ہی مجھے ڈر لگتا ہے. کیوں؟ اور کہڑے لیوانی کے سائڈل ہو جاوے تو بچو شیر نکل آوے. شیر سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. اچھا میں تو جتنا چھپکلی اور کاکروچ سے ڈرتا ہوں نا اتنا ہی شیر سے ڈرتا ہوں. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. یار پاجنات جوں الیکشن نزدیک آ رہے ہیں نا ہائے 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 آب و ہوا سیاست کی بڑی گرم ہو رہی. مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے. ایسے ایسے تند و تیز بیانات دے رہے ہیں سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف. کیا مان سے میں تو جھوم جاتا ہوں. تمہیں مزہ آتا ہے یہ بیانات پڑھ کے؟ ظاہر ہے کھل کھلا کے جو بولتے ہیں. اس میں مزہ لینے والی کون سی بات ہے یار مزہ لینے والی کیوں نہیں بات ہے. جب کوئی کھل کے بات کرتا ہے یا سیدھی بات کرتا ہے یا جسے کہتے ہیں کہ دو ٹوک بات کرتا ہے تو پھر مزہ تو آتا ہی. اچھا دو ٹوک بات کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ غیر شائستہ بیانات داغ دیے جائیں؟ نہیں غیر شائستہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سیدھے بیان کھل کے. وہ کھل کے بیان دینا چاہیے لیکن غیر شائستہ اور غیر مہذب بیان تو نہیں دینے چاہیے. یہ جو کچھ آج کل سیاست میں پاکستانی سیاست میں چلن ہے اور تم درست کہہ رہے ہو کہ جو الیکشن قریب آ رہے ہیں بیانات میں جو حدت ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے لیکن تم اس میں مزہ لے رہے ہو یار. نہیں تم کیا چاہتے ہو کہ منافقت والے بیان دیے جائیں لگی لپٹی جسے کہتے ہیں. ایک منٹ یہ امریکہ میں جو صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں اور وہاں پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان وہ منافقت کر رہے ہیں وہ لگی لپٹی رکھ رہے ہیں. ہم سے کہیں زیادہ وہ تلخ باتیں کرتے ہیں لیکن مہذب انداز میں کرتے ہیں. او یار کون سی بات انہوں نے چھوڑ دی ہے. حلال حلال کر کے تو ایک دوسرے کو وہ پڑ جاتے ہیں. یہاں پہ بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ منافقت ورتتے ہیں. سب کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ آج ہم ہیں کل یہ آ جائیں گے یہ ان سے بھی کام پڑ سکتا ہے. یہاں پہ تو سیاستدان ایک دوسرے سے بگاڑتے ہیں. کوئی بھول جاتا ہے جو شخص پارٹی تبدیل کرتا ہے 10 دن پہلے تک اس نے اسی پارٹی کے خلاف وہ الزام داغے ہوتے ہیں ذاتی حملے کیے ہوتے ہیں. جب وہ پارٹی بدلتا ہے تو وہ بھی بھول جاتا ہے اور قوم بھی بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے پھر سیاست تو اسی کا نام. سیاست اس کا نام نہیں ہے یہ منافقت ہے. یہ منافقت یہ کون سی سیاست ہے عجیب تم بات کر رہے ہو. یہ جو ابھی یہ جو شہباز شریف کے داماد کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے اور اس پہ یہ جو لطیف کھوسا گورنر پنجاب صاحب نے بیان داغا ہے ان کی بیٹی کے لیے جو الفاظ استعمال کیے کوئی مہذب معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے یار؟ نہیں اس کو تو میں بالکل اس کو کنڈم کرتا ہوں بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایسی اس طرح کے الفاظ کوئی بھی تھیوں پہنوں والا بندہ کسی دوسرے کے لیے نہیں کہہ سکتا. مگر یہ ہے کہ میں اس میں یہ نہیں. اچھا تم ایک اور میری بات سنو. لطیف کھوسا صاحب کی کیا عزت رہ گئی ہے جب مخدوم امین فہیم صاحب ان کے پارٹی کے جو سینئر لیڈر ہیں انہوں نے انتہائی مہذب انداز میں باقاعدہ شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کر دیا. کیا عزت رہ گئی گورنر پنجاب صاحب کی؟ چلو یار کھوسا صاحب کے مگر نہ پڑ جاؤ ابھی وہ چھوٹے ہیں آہستہ آہستہ بڑے ہو جائیں گے. نہیں صرف کھوسا صاحب کا معاملہ نہیں ہے نون لیگ کی طرف سے بھی اسی طرح کا مخالفانہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تحریک انصاف والوں کا لب و لہجہ جو ہے وہ بھی کم و بیش اسی طرح کا بلکہ زیادہ شدت ہوتی ہے اس میں. یار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سیاست میں شائستگی لانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے بیانات میں اور اپنے لب و لہجے میں شائستگی لانی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہو تو ٹکا کے بیان دینے چاہیے. یار ٹکا کے بیان دینے کا مطلب ہے کہ تلواریں سونت لیں. سیدھی بیان بازی کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ معاف کرے سب کی بچیاں ہماری اپنی بچیاں خواتین کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے مگر ایک دوسرے کے خلاف جب دوسرے سیاسی بیانات یا دوسرے عوامل کے خلاف بیانات دیے جاتے ہیں تو وہ کھل کے دینے چاہیے. اس میں منافقت نہیں کرنی چاہیے. اس میں جو بنتا ہے وہی بیان دینا چاہیے. پھر کھل کے بیان دو پھر کھل کر بات چلو آؤ کھل کے دیتے ہیں بیان بار کھلے میدان میں چلو. پھر کھل کر بات کرو کہ جناب بدتمیزی ہونی چاہیے غیر شائستگی ہونی چاہیے اور گالیاں دینی چاہیے. پھر یہی ہوا نا یار میں یہ تو نہیں کہہ رہا یہی کہنا چاہ رہے ہو اور تم کیا کہہ رہے ہو. تو پھر تم کیا کہہ رہے ہو کہ بیان جو ہے وہ منافقت والا دینا چاہیے اس میں نرمی ہونی چاہیے اس میں دوستانہ ماحول ہونا چاہیے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا لگی بیان دینے سے پہلے دوسرا سیاستدان جو ہے وہ سامنے بٹھا کے اسے
भाई अल्फाज का चुनाव इंतहाई एहतियात से करना चाहिए। above all आपको पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी के साथ। मैं कहता हूं कि पर्सनल ये घरों के हवाले से खवातीन के हवाले से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी मैं कहता हूं बेवकूफी है। मगर दूसरे पर्सनल जो अवामिल होते हैं और जो कच्चे चट्टे होते हैं एक दूसरे के, अब पर्सनल को बंदा चोरी करता फिरता है या बिल्कुल बताना चाहिए, या पैसे खा गया, करप्शन कर दिया, अब कहीं जी उसने पर्सनल करप्शन। मैंने कब कहा है? मैं तो कहता हूं कि एक सियासतदान के अगर पर्सनल मामलात है, अगर उनका सियासत से ताल्लुक है, अगर उसके किसी पर्सनल मामले की वजह से उसकी सियासत मुतासिर हो रही है तो उसको जरूर क्रिटिसाइज किया जाए और हार्शेस्ट टोन में क्रिटिसाइज किया जाए। लेकिन उसके जाती मामला जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उसको इस अंदाज में क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए कि आप पर गैर मुहज़्ज़ब होने का इल्जाम सादिक आए। नहीं, बिल्कुल मैं कहता हूं कि अगर गैर मुहज़्ज़ब कोई बात होती है तो वो नहीं होनी चाहिए, मगर बयान खुल खला के देना चाहिए। कब क्या खुल खुला के बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन और एक बहुत बड़ी हकीकत है कि हमारे सियासतदानों को यह भी सोचना चाहिए कि वो आज एक बयान दाग रहे हैं तो कल उनको थूक के चाटना भी पड़ेगा। हाँ, ये जहां पे मुझे मंजर नजर अभी सोशल मीडिया उठा के देखो, मारवी मेमन साहिबा की एक वीडियो है जो एक टॉक शो में वो अपने पर्स में रोटियां लेके आई हुई हैं और सस्ती रोटी स्कीम के वो लत्ते ले रही हैं जिसकी हद हिसाब नहीं। आज वो खुद नून लीग में बैठी हुई हैं। नहीं, ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अगर रोटी पर्स में नहीं रखनी चाहिए, वो तो चंगेर में रखनी चाहिए। अगर उन्होंने रोटी दिखानी थी तो चंगेर में रख के ले आते, बल्कि ऐसे उठा के ले आते। मेरी बात से इसने नतीजा क्या आगाज किया? नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। कभी तो अकल की बात कर लिया करो यार। यही होता है मेरे साथ, मैं पेचा लगा के तो डोर अपने ही पैरों में फंसा लेता। वज़ीर ममलिकत बराए तिजारत ने मुहावरा ही बदल डाला। तकरीर में कह गए कि हम पाँव पर पाँव धर के नहीं बैठ सकते। शाबाश। और जनाब मुहावरा है हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। और उनके हाथ हैं, उनके पाँव हैं, वो जिस चीज पे जो मर्जी चीज धरे। और यार वो वज़ीर तिजारत है, उनको बताना तो चाहिए ना। टुंडा बंदा कहे कि हम पाँव पे पाँव रख के नहीं बैठ सकते तो समझ आती है कि भाई वो हाथ पे हाथ नहीं रख सकता। वज़ीर तिजारत कह रही है कि हम पाँव पे पाँव रख के नहीं बैठ सकते। कल कलानू वो कह देंगे कि ना गोडा ना गिट्टा ते जेन पाड़ो लथा, फिर चंगे रहोगे। मुंह ना मत्था ते जेन पाड़ो लथा, ये मुहावरा। कल कला को वो कह देंगे कि हाथी के हाथ में सबका हाथ, फिर चंगे रहोगे। हाथी का हाथ होता ही नहीं, उसके चारों पांव होते हैं। और अल्लाह पाक ने हाथी को इसलिए हाथ नहीं दिया हुआ कि वो तो किसी बंदे को चपेट मारे तो बंदा ही मार गया। जितनी उसमें ताकत होती है, वो जो उसकी सुंड होती है वही उसका हाथ होता है। और देखो बेचारे को अल्लाह पाक ने कौन सा हाथ दिया हुआ। इलेक्शन जीतने के बाद हाथी इंज भी नहीं कर सकता। सुंड के साथ ऐसे हो ही नहीं सकता। ना ही वो बेचारा अपनी सुंड के साथ ये कर सकता है 1 2 3 4 5 6 उंगली ही नहीं है उसके हाथ की। शहबाज शरीफ पर दोहरी शहरियत का इल्जाम नहीं लगाया, मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर शाया किया गया। राजा रियाज का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़। ये हमारे सियासतदानों का किस कदर घिसा पिटा वतीरा है कि जो बयान दाग दिया उसके बाद जब प्रेशर आया तो ये कह दिया कि जनाब मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर शाया किया गया। जब बयान शाया किया गया तो उससे अगले रोज ये ख्याल क्यों नहीं आता? सही कह रहे हैं राजा रियाज साहब, आप उनके पोस्टर भी पाड़ देते हैं और फिर उनके बयान भी तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। और फिर बाहरले मुल्क नहीं जाते? बाहरले मुल्क भी दौड़ जाते हैं फिर आप पोस्टर पाड़ के और बयान तरोड़ मरोड़ के तो फिर बाहरले मुल्क में चले जाते हैं। मजाक ना उड़ाया करें एक बंदे का। एक बंदा अगर लीडर है तो उसके पोस्टर नहीं पाड़ने चाहिए और ना ही बाहरले मुल्क में दौड़ना चाहिए। खबर पे तो तबसरा करो यार। खबर क्या थी? खबर ये है कि राजा साहब ने फरमाया है कि मैंने कब ये कहा था कि शहबाज शरीफ साहब दोहरी शहरियत के हामिल हैं, मेरा बयान गलत अंदाज में शाया किया गया। ओहो नहीं राजा साहब, मेरा ख्याल है ये पहली दफा आपका बयान सही छप गया है, वरना आप बयान तरोड़ मरोड़ के देते हैं फिर वो ठीक ठूक करके उसे छापते हैं। राजा साहब का भी मेरे बड़े ताए के छोटे पुत्र वाला साहब। छोटे ताए के बड़े मुंडे वाला नहीं यार, वो दुबई चला गया हुआ है।
جو بندہ سامنے ہے میں نے تو اس کی مثال دینی ہے نا, میں جھوٹی مثالیں نہیں دیتا. میرے بڑے تائے کا پتر راجہ ریاض صاحب جیسا, راجہ ریاض صاحب میرے بڑے تائے کے چھوٹے پتر جیسے, بہت تیز ہے وہ میرے بڑے تائے کا چھوٹا پتر. پنڈ میں اپنے تھوڑے سے دوستوں کو لے کے نا چھوٹا سا جلوس نکالا ہوا تھا, جس کو ساشے جلوس کہتے ہیں. ساشے جلوس نہیں سمجھ آئی یار, شیخ رشید کا جلوس ہے, وہ نکالا ہوا تھا میرے تائے کے پتر نے. نعرے لگا رہا تھا نمبردار کے خلاف, نمبردار کتا ہائے ہائے, لمبردار کتا ہائے ہائے, لمبردار کتا ہائے ہائے. لمبردار اندر سے کتا لے کے باہر آ گیا, دوڑ کے درخت پہ چڑھ گیا. اوپر سے کہتا ہے لمبردار جی تھانو سمجھ غلط آئی ہے. اور جناب میں کہہ رہی ہوں لمبردار دا کتا ہائے ہائے, لمبردار کتا ہائے ہائے میں نہیں کیا. لمبردار بھی سیانا تھا, وہ کتا چھڑ کے اندر چلا گیا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر تو جانتے کتا جانے. 3 دن درخت کے اوپر بیٹھا رہا, نیچے کتا بیٹھا رہا, کتا نہیں اٹھا. اوپر سے کتے سے باتیں کرے عجیب عجیب سی, بھائی جی تو ہم کام تے نہیں جانا. کتے نے کہا کہ یہ جس کتے کام میں پڑا ہوا ہوں نا یہی پہلے کروں گا. پھر اسے پوچھے بھائی جی تو 3 دن ہو گئے بھوک شوک نہیں لگی. کتا کہندا بھوک لگی ہے تو بیٹھا تھلے اتر جا. وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف چنیوٹ میں وابڈا کے 44,500 کے ڈیفالٹر نکلے. بجلی کے جی پرویز اشرف صاحب جی, ان کو کس بات کا بل ڈال دیا جی یہ وابڈا والوں نے؟ کیوں؟ وہ وزیر پانی و بجلی ہیں, وہ کیوں بل دیں؟ وزیر پانی و بجلی وہ نہیں ہے اب. سچ ہے, وزیر اعظم پانی و بجلی ہیں. وزیر اعظم پانی و بجلی, ہاں وہی ہیں وہی ہیں. تو میں نہیں نہ پتا, بجلی ان کے نام لگ گئی ہوئی ہے اور وہ بجلی کے ہو چکے ہیں. اب راجہ صاحب اور بجلی لازم و ملزوم ہو چکے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ راجہ راجہ کر دینی میں آپ راجہ ہوئی. راجہ صاحب اور بجلی نہیں, لوڈ شیڈنگ اور راجہ صاحب. یار ایسے نہ کہا کرو یار, بجلی وہ پیدا کرتے ہیں, وہ بجلی کے موجد ہیں پاکستان. اچھا یس, وہ بجلی ہیں, بجلی وہ ہیں. ہائے ہائے ہائے, وہ کیوں بجلی کا بل دے؟ کبھی شہد کی مکھی کو شہد خرید کے کھاتے ہوئے دیکھا تم نے؟ یا کبھی دودھ دہی والی دکان میں ڈول پکڑ کے مچ آئی ہو چاچا سودا دودھ دہی؟ کبھی بھی نہیں. اس لیے راجہ صاحب کو بجلی کا بل بھیجنا ہے ہی زیادتی. 44,500 روپیہ. چلے راجہ صاحب ٹوٹا ہے جی تو دیو دفع کرو. عزیز صاحب اگلی خبر بھی بجلی کی ہے, امان سے جی اس میں راجہ صاحب بھی ہیں. مجھے پتہ نہیں کیوں ہر بجلی کی بات پہ راجہ صاحب نظر آئے. میں تو ایمان سے بجلی کے کھمبے کے پاس سے گزر رہا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کھمبے کے پیچھے سے راجہ صاحب نکل کے کہیں گے چاہ. لاہور میں پولیس نے ایلیٹ ٹریننگ سکول کی بجلی منقطع کرنے کے لیے آنے والے وابڈا کے اہلکاروں کو حراست میں لے لیا. بہت اچھے, جنہاں نو حراست چ لیا وہ اہلکار ہو گئے, جنہاں نے حراست چ لیا وہ اہلکار نہیں گئے. واہ 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 واہ, بہت اچھے. اسی بھی اہلکاریاں کو ریلکار نہیں گئے سی. اتو دیکھو تھانے دی بتی کٹنا گئی, جرت ملاحظہ فرماؤ ذرا, یہ وابڈا لے دی تھانے دی بجلی کٹ دیتی ہے. تھوڑ تھانے دی بجلی کٹو گے تے اندر تے نیرا ہو جائے گا. تے قانون تے پہلے ہی اننا ہوندا ہے, اتو بالکل ہی نیرا ہو گیا, قانون نے تے پھر اننی پانی ہے نا. ہلے تے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرن کہ اللہ تے تے نہیں پائی. اللہ تے کول ایڈی اننی جے اور وہ ایکو ہی بند ہے. 14 طبق روشن ہو جاندے نے اور بل بھی نہیں آوندا. یہ دیکھو آپ اپنی بجلی پھر آپ پیدا کر لیں اسی طرح. واہ واہ, دیکھو دانشور نے نا کتنی اچھی گل کیتی ہے, اپنی بجلی آپ پیدا کر اگر پلسوں میں ہے. واہ 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 واہ. مگر جنید صاحب انہاں وابڈا لینے بھی چاہیے نا کوآپریٹ کرن کو. ساڈا بھی محکمہ سرکاری محکمہ ہے, کوئی للو پنجو لوگ نہیں ہے. پولیس دا محکمہ یار, لگدی کتنی کو بجلی ہے پولیس دے تھانے چ جڑے بل لینا اگر نام مراد. اینی کو تے بجلی لگدی ہے, ایک پنکھا چلن دیا ہوندا جے, وہ بھی 1942 دا لگا جی. محمدین اینڈ سنز پرانا پنکھا. ہائے 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 ہائے, جڑا ہن چکے ہی نہیں جاندا. پنکھا لا کے تھلے رکھ دے, چکے ہی نہیں جاندا. ایڈا بھارا پنکھا جو پرانا پنکھا, صرف بجلی نال تے چلدا ہی نہیں, نال اللہ دیتا اونوں ڈانگ پھیردا پھر چلدا ہے. وہ تھانے چ ایک ملزم نوں ڈانگ پھیر دیجیے, ایک پنکھے نوں ڈانگ پھیر دیجیے, دوویں پھیر چلدے نے ورنہ نہیں چلدے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں تصویروں پر تبصرے کے ساتھ. پہلی تصویر میں آپ ذرا اپنی قوم کا حال دیکھیں. اپنی قوم کا حال دیکھ لیں, تم سوئٹزرلینڈ میں رہتی ہو. عزیزی صاحب آپ مائنڈ کر کے اپنی مطلب میری ہماری قوم کا, ہماری قوم کا حال دیکھیں, دکھائیں یار. یہ لیں.
ہم کب سدھریں گے؟ کروڑ روپے کا سوال. سیریسلی یہ جو کروڑ روپے کا سوال ہے نا ہم کب سدھریں گے، اس کا 2 روپے کا جواب ہے کبھی نہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ تو شکر کرو موٹر سائیکل کی فوٹو تمہیں دکھا دی ہے. کاروں والے بھی اسی طرح فٹ پاس ٹپا رہے ہوتے ہیں. ہاں میں نے خود دیکھا ہے ایک بندہ فٹ پاس کے اوپر کار چڑھا رہا ہے. میں کہ یار تم نے اسی طرح کرنا ہے تو گڈی چھڑ کے کتا رکھ لے. آگے سے بدتمیزی کر رہا ہے، کہتا شرم نہیں آتی تمہیں 1 وے آ رہے ہو، تمہارا وہ فٹ پاس ہے، تم ادھر سے کدھر سے آ رہے ہو. میں کہا اچھا بھائی جی. اچھا عزیز صاحب آپ تصویر دیکھیں کہ گرم ممالک میں کس طرح دھوپ سے بچا جا سکتا ہے. دکھائیں جی. یہ لیں. واہ جی واہ، اس نے تو 10 مرلے کی ٹوپی پہنی ہوئی. دیکھو یہ رہا، اتنی بڑی ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے، پھر رنگ کالا سیاہ ہے. اور وہ جو پیچھے بغیر ٹوپی کے آ رہا ہے بھائی، وہ چٹا سفید ہے. لعنت ہے تمہاری احتیاط پہ بھائی. گھر جا کے پہلے گراج میں ٹوپی پارک کرتا ہے، پھر اندر جاتا ہے بیچارہ. اس سے تو کوئی ڈرتا گفتگو نہیں کرتا. اتنی بجنی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کسی کو آگے سے کہہ رہا ہو نا جی 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 جی، ٹوپی اس دوسرے بندے کے متھے میں بج رہی ہوتی ہے. جی 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 جی. اگلا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی بھائی جی، گل تو سن لو بھائی جی، ٹھہر جائے ذرا 1 منٹ. اتنی بڑی ٹوپی دکھانا ذرا پھر سے. یہ دیکھیں. ہائے ہائے ہائے، یہ تو کسی فوتگی والے گھر جائے نا تو گھر والے کہہ دیتے ہیں بچھاؤ جی ٹوپی دعا کر لئیے. اتنی بڑی ٹوپی یار، حد ہو گئی. اس کے تو جو پنڈ میں سکول ہے انہوں نے چھت نہیں ڈلوائی ہوئی، یہ جا کے سکول کے سینٹر میں کھڑا ہو جاتا ہے، بچے چھاؤں میں پڑھتے رہتے ہیں بیچارے. جس دن یہ سکول نہ آئے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں یار آج ڈیوڈ نہیں آیا، آج تپے سڑ گئے. آپ کو کیسے پتہ یہ ٹیبل ہے؟ پھر سے دکھاؤ یہ رہا، دکھاؤ یہ دیکھو اس کے گوڈے. یہ رہا، اس طرح کے گوڈوں والوں کے اسی طرح کے آسان سے نام ہوتے ہیں، مائیکل، ڈیوڈ. میکروسیاسی نہیں ہوتا ان کا نام، وہ اچھے گوڈیوں والے کے نام ہوتے ہیں. میکروسیاسی، پوٹاشی مانوکو، پوٹاشی مانوکو. آہا ہا یار، پوٹاشی مانوکو بہت لائق آدمی ہے. واہ واہ. اچھا عزیز صاحب آپ ایک ویڈیو دیکھ لیں، بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ لیں. ہوئے 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 بلے 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 بلے. چورس پہیوں پہ چلا رہے ہیں یار. واہ 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 واہ. یہ میرا خیال ہے گاڑی پاکستان بھیجنے سے پہلے اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ادھر چورس پہیوں پہ چل گئی تو پھر پاکستانی سڑکوں پہ چل جائے گی. کیونکہ چورس پہیوں پہ جتنے جھٹکے لگ رہے ہیں نا ادھر سادی سڑکوں پہ لگتے ہیں بھائی. ادھر تو ہر کار والے نے اپنا ذاتی سپیڈ بریکر باہر بنایا ہوا. باہر کے ملکوں میں تو سپیڈ بریکر بنانا ہو تو 6 محکمے پہلے پاس کرتے ہیں. ادھر 6 جی اندر بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں بناؤ سپیڈ بریکر تھے. اور اتنا اونچا بناؤ کہ ادھر سے کوئی گزرے تو اندر واہ ہی آئے، لنگے آئے بھائی کوئی باہر. بالکل صحیح. دیکھو یار چورس پہیوں پہ گڈی چلا دی. میرا خیال ہے یہ وہ والے پہیے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں. عزیز صاحب عید قربان قریب ہے، آپ دیکھیں قربانی کے جانوروں کے ناز نخرے کیسے اٹھائے جا رہے ہیں. دکھائیں ذرا، پہلے ناز دکھائیں. یہ دیکھیں. زبردست. گاں جتنی مہنگی ہو گئی ہے اسے اندر کلین پہ بیٹھنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ کوئی میرے جیسا مسکین بندہ تھا، اس نے اپنی کل جائیداد دے کے تو یہ گائے خرید لی ہے. گھر آ کے اسے احساس ہوا ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. گاں اس نے اندر کمرے میں باندھ دیا، خود باہر تریک کے نیچے لیٹا ہوا ہے بیچارہ. اور گائے بھی دیکھو کتنی مطمئن بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ اس کی آنکھوں کے ایکسپریشن دیکھو، لگتا ہے وہ ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ عشق ممنوع دیکھ رہی ہے. اچھا عزیز صاحب اب یہ ایک آخری تصویر دیکھ لیں. دکھائیں جناب. یہ لیں. واہ 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 واہ، میں صدقے قربان میرا سونا پاکستان. اس تصویر کے ساتھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی ہے. ہائے 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 ہائے، دیکھو یہ رہا ٹریکٹر ٹرالی پہ مال ایسے لدا ہوا ہے کہ سڑک ہی ساری رکی ہوئی ہے. اور اس طرح کے ٹریکٹر ٹرالی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تو لنگ جا ساڈی خیر. بندہ پوچھے لنگے کتوں کو جگہ چھڈی ہوئے تو لنگے. اور وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا پیچھے سے اگر کوئی ہارن بجائے تو یہ پرت کے کہتے ہیں کادی کالیا تینوں.
ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.